حدیث نمبر 51۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 52۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، معرکہ کے دن میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر فرار ہونا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 53۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جس وقت چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب وہ شراب پیتا ہے تو شراب نوشی کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب لوٹنے والا لوٹتا ہے تو وہ لوٹنے کے وقت مومن نہیں ہوتا، جبکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب خیانت کرنے والا خیانت کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ پس تم بچ جاؤ، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 54۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، جس وقت قاتل قتل کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، اس سے ایمان کیسے نکال لیا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس طرح، اور انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے اور پھر انہیں نکال لیا، پس اگر وہ توبہ کر لے تو ایمان اس طرف لوٹ آتا ہے، اور انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی۔ اور ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا شخص کامل مومن ہوگا نہ اس کے لیے نور ایمان ہوگا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہے۔ حدیث نمبر 55۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، متفق علیہ۔ امام مسلم نے الفاظ زائد نقل کیے ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ حدیث نمبر 56۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 57۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس متردد بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس کی طرف جاتی ہے کبھی اس کی طرف، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 58۔ صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تم نبی نہ کہو،
کیونکہ اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو وہ بہت خوش ہوگا۔ پس وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے واضح نشانیوں کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نہ زنا کرو، نہ کسی ایسی جان کو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ کسی بے گناہ شخص کو کسی صاحب اقتدار کے پاس لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے، جادو کرو، نہ سود کھاؤ، پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، نہ معرکہ کے دن میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگو، اور تم بالخصوص یہود پر لازم ہے کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر کون سی چیز تمہیں میری اتباع نہیں کرنے دیتی؟ انہوں نے عرض کیا، داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ نبوت کا سلسلہ اس کی اولاد میں جاری رہے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 59۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایمان کی اصل بنیاد ہے: لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کا اقرار کرنے والے شخص کے در پہ ہونے سے رک جانا، کسی گناہ یا کسی اور خلاف شرع عمل کی وجہ سے کسی کو اسلام سے خارج مت کرو، جہاد جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب اس امت کا آخری شخص دجال سے قتال کرے گا، کسی ظالم کا ظلم اس سے روک سکے گا، نہ کسی عادل کا عدل، اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 60۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر چھتری کی طرح اس کے سر پر ہو جاتا ہے، جب وہ اس عمل سے رجوع کر لیتا ہے تو ایمان بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 61۔ معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، خواہ تجھے قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں حکم دے کہ تو اپنے اہل و مال سے الگ ہو جا، فرض نماز قصداً ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے عمدن فرض نماز کا ترک کر دی تو اس سے اللہ کی امان ختم ہو گئی، شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر بے حیائی کی بنیاد ہے، معصیت سے بچتے رہنا کیونکہ معصیت اللہ کی ناراضی کا باعث بنتی ہے، میدانی جہاد سے فرار نہ ہونا، خواہ لوگ ہلاک ہو جائے، جب لوگ طاعون کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائے اور تم ان میں موجود ہو تو پھر وہی رہو، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مال میں سے اپنی اولاد پر خرچ کر، ادب سکھانے کی خاطر ان سے کوئی سمجھوتا نہ کر، مارنے کی ضرورت پڑی تو مار، اور اللہ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہو۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 62۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نفاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جبکہ اب تو کفر ہے یا ایمان ہے، رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 63۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے، جب تک وہ ان کے مطابق عمل نہ کر لے یا بات نہ کر لے، متفق علیہ۔
حدیث نمبر 64۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا ہم بہت گرا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی ایسا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو صریح ایمان ہے۔ حدیث نمبر 65۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے کسی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ کہتا ہے، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ پس جب تم میں سے کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 66۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا، اس مخلوق کو تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پس جو اس طرح کی صورت محسوس کرے تو وہ کہے، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 67۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھی معمور کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری اعانت کی تو وہ مطیع ہو گیا، وہ مجھے صرف خیر و بلائی کی بات ہی کہتا ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 68۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 69۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اولاد آدم کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو شیطان اس کی ولادت کے وقت مس کرتا ہے تو وہ شیطان کی چھیڑ پر روتے ہوئے چیخ مارتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 70۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدائش کے وقت چیختا ہے تو اس کا یہ چیخنا شیطان کے کچوکے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 71۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان میں سے اس کا زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ بتاتا ہے، میں نے یہ کیا، تو وہ کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے، میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تم بہت خوب ہو۔ اعمش بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 72۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی پوجا کرے، لیکن وہ انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 73۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
تو اس نے عرض کیا میرے دل میں کچھ ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے بیان کرنے سے کوئلہ بن جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے کو وسوسہ میں بدل دیا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 74۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے دل میں خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے۔ رہا شیطان کا وسوسہ ڈالنا تو وہ شر اور حق کے جھٹلانے کا وعدہ دیتا ہے۔ رہا فرشتے کا خیال ڈالنا تو وہ خیر اور تصدیق حق کا وعدہ دیتا ہے۔ جو شخص اس طرح کا خیال محسوس کرے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پس وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص دوسرا خیال پائے تو وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: شیطان تمہیں مفلسی کا وعدہ دیتا ہے اور برے کام کی ترغیب و حکم دیتا ہے۔ ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 75۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یوں بھی کہا جائے گا اس مخلوق کو تو اللہ نے تخلیق کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہیں تو تم کہنا اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ پھر 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب تھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ ابو داؤد اور ہم عمر بن احوص سے مروی حدیث انشاءاللہ باب خطبہ یوم النحر میں ذکر کریں گے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 76۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ کہیں گے ان سب چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تو پھر اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا؟ اسے بخاری نے روایت کیا، متفق علیہ۔ اور مسلم کے روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا آپ کی امت کے لوگ اس طرح کہتے رہیں گے یہ کیا؟ اس سے کیوں پیدا کیا ہے؟ حتیٰ کہ وہ کہیں گے اس مخلوق کو تو اللہ نے پیدا فرمایا تو پھر اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حدیث نمبر 77۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ نماز کو مجھ پر ملتبس کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے، اسے خنزب کہا جاتا ہے، پس جب تم محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور 3 بار اپنی بائیں جانب تھوک دو۔ وہ بیان کرتے ہیں پس میں نے ایسے کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 78۔ قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو کہا نماز میں میرا خیال کسی دوسری طرف چلا جاتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اپنی نماز جاری رکھو کیونکہ تمہاری نماز سے فارغ ہونے تک یہ آیت آتے رہیں گے اور نماز کے اختتام پر تم کہو گے میں نے اپنی نماز مکمل نہیں کی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 79۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 80۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز حتیٰ کہ عجز و دانائی تقدیر کے مطابق ہے۔ رواہ مسلم۔